बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़िए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। पढ़िए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सल्लु अलल हबीब। मैं सहने आलम में आया हूँ, मैं सहने आलम आया हूँ, मैं सहने आलम में आया हूँ, मैं सहने आलम में आया हूँ। शर्मिंदा सा लर्ज़ीदा सा, शर्मिंदा गले के बोझ गुनाहों का, मैं सहने आलम में आया हूँ, मैं सहने आलम में
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على العشر من شبابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف
بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی تندرستی اور محتاجی کا ذکر فرمایا۔ گھر میں بعض فاقہ بھی ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی گھر پر جاؤ تو سیدھا قدم اندر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر گھر والوں کو سلام اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد، یہ پڑھیں۔ چنانچہ وہ آگے چلا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ ان کی اپنی محتاجی تو دور ہو گئی، اب یہ حال ہو گیا کہ دوسروں کی مدد کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اذکار، ذکر و اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت، یہ بڑی بابرکت چیزیں ہوتی ہیں، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کی دعا کا، کھانا کھایا تو کیا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھے، گھر سے نکلے تو کیا پڑھے، مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر میں رحمت و برکتوں والا گھر ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت اور تیرے فضل کا، مجھے اپنی رحمت اور فضل عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ہم جب بھی مسجد میں آئیں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس سے مانگتے ہیں، اللہ کا فضل اس سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح مسجد سے جب جائیں، جب بھی دعا پڑھیں، بیت الخلا میں جائیں، دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ باتھ روم جو ہے، لیٹرین جو ہے، یہ شیطان کا گھر ہے، اور شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، خبیث جنات، خبیث جنیاں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو ہم جب بھی باتھ روم میں جائیں گے دعا پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے اور ہمیں دیکھ کسی تو یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے اس بہت سارے وظائف ہیں۔ کسی کے پاس قدر نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی دعائیں ہیں، بخار کے لیے دعائیں ہیں، دیگر جو ہے اوراد و وظائف ہیں، بہت سارے اوراد و وظائف قرآن حدیث کے اندر دیے گئے ہیں، بشرطے کہ ہم اسے خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جو ہے مطلب کتنے متقی صحابی، بہت متقی صحابی، کسی نے کو جو ہے مطلب کچھ کہا ہوگا کہ دنیا کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، کچھ مال بھی کمانا چاہیے، اولاد بھی وغیرہ اس طرح جس طرح لوگ جو ہے مطلب کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ
میرے بعد میری اولاد بھوکی مرے گی. میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں فاقہ ہے. اور میری بچیاں بھی گھر میں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کے لیے دعائیں عطا فرمائی ہیں، وظائف عطا فرمائے ہیں. بارش القرآن منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اور ہم نے نازل نہیں کیا قرآن کو مگر مومنین کے لیے شفا. رحمت اس کے اندر شفا ہے، اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے. ایک واقعہ جو ہے ایک صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ڈاکٹر غلام جناب صاحب نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ یورپ کے اندر بیمار ہو گیا تھا. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب مسلمانوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ پڑھ کے کام کرتے ہیں اور شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ قرآن پڑھ کے بیماروں کو کام کرتے ہیں، اللہ شفا کا عطا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو قرآن کو سمجھ پڑھیے. اس نے اپنے کیمرہ میں نہیں بنایا، چاروں کیمرے. اصل میں بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ انگریز لوگ بظاہر انہوں نے گولیاں ایجاد کی، کیپسول ایجاد کی ہے، انجیکشن ایجاد کی ہے، لیکن بیماریوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا. بیماریوں کے اوپر کنٹرول اس سے نہیں ہو رہا، بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور نمبر 2، یہ گولیاں، یہ کیپسول، یہ انجیکشن بیماری کو دبا تو دیتے ہیں، ختم نہیں کرتے. اب یہ ایک ایسا حال قائم کر رہے ہیں اور یہ سالوں سے لگے ہوئے، بہت سالوں ہو گئے، بہترین دماغ لگے ہوئے، کروڑوں ڈالر اس پر خرچہ ہو رہا ہے کہ ہم ریڈیائی لہروں کے ذریعے علاج نہیں کرتے. اور یہ ریڈیائی لہریں ایک ایسا حال بنانے کے ہیں کہ اس میں ریڈیائی لہریں چھوڑ دی جائے، جو شخص میں بیمار ہو اس کو اس حال میں بھیجا جائے، اور وہ ریڈیائی لہریں اس کے جسم میں داخل ہو، بیماری کو نکال دیں. نہ گولی کھلانی پڑے، نہ کیپسول کھلانی پڑے، نہ انجیکشن لگانی پڑے، ریڈیائی لہریں اس کے جسم میں داخل ہو اور بیماری کو نکال دیں. لیکن یہ ابھی تک کامیاب نہیں لگے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ قرآن کیمرے لگا دیے. اب یہ کیمرے کیا تھے؟ یہ انسان کی تصویر نہیں لیتے. انسان جو بھی پڑھ رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، جو کر رہا ہے، تو جو وہ سوچ رہا ہے اس کی تصویر لیتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کے جو اثرات ہیں اس کی تصویر لیتے ہیں، ظاہر ہیں. بڑے خاص کیمرے ہیں، سارا انہوں نے سیٹ اپ کر دیا. اب انہوں نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ. مسلمان نے کیا پڑھا؟ تو مولوی صاحب نہیں، کوئی پیر صاحب نہیں، آپ مسلمان. اس نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کیمرے چلے، تصویریں لے لی گئی، تصویریں بنانے کے لیے چلی گئی. جب کچھ دھل کے آئی، ڈاکٹر نے دیکھا تو دم لے گیا، اچھل پڑا کہ نہ مسلمانوں تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے تمہارے پاس. جو ریڈیائی لہریں ہم تلاش کرنے میں سالوں سے لگے ہیں، ہمارے بہترین دماغ لگے ہوئے، کروڑوں ڈالر ہمارا خرچ ہو رہا ہے. تم نے سورہ فاتحہ پڑھی، یہاں پہ وہی ریڈیائی لہریں، سورہ فاتحہ کی برکت سے وہی ریڈیائی لہریں.
इंसान को शिफा दे चुका है। ये इतना बड़ा खजाना कुरान हमारे पास मौजूद है, इतना बड़ा खजाना था। बड़े मेहनत कौन करे, तकलीफ कौन उठाए? हम तो कहते हैं हमारे इंजेक्शन लगे हमारी तकलीफ खत्म हो गई, हम गोली खाए कैप्सूल खाए हमारा बुखार बदल गया। कुरान को पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत हम उठा के रफीक भाई को दे देंगे, रफीक भाई मेहनत करे सारे दिन जो भी पढ़ाई लड़ाई करे और हमारे ऊपर दम करे और हमसे हम नहीं पढ़े, हमने कोई वजीफा नहीं पढ़ा, हमने कोई विर्द नहीं पढ़ा, हमने कोई कुरान नहीं पढ़ा। हमें तो या तो डॉक्टर के पास जाना, इंजेक्शन लगाना, या फिर रफीक भाई के पास आकर दम करना। हमने मेहनत नहीं करना। भाई मेहनत नहीं करोगे तो पाओगे कैसे? रफीक भाई के पास कार है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन हम रफीक भाई को नहीं कहते ना कि मेरी मदद करो। मदद क्या है कि आप भी बताइए, दोनों तरफ से हो, आपकी तरफ से भी हो, इधर से भी हो, तो फिर रिजल्ट एकदम खुल के आएगा, फिर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम कहेंगे हम तो कोई मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं मेहनत करेंगे, हमें तो सिर्फ पक्का पकाया चाहिए। भाई थोड़ी मेहनत करना सीखो। क्या चीज है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें नहीं दी है, हमें मिली है, हम थोड़ी मेहनत तो करें। हम आए तो सही अल्लाह रसूल की तरफ, हम आए तो सही कुरान की तरफ, हम आए तो सही दुआओं की तरफ, हम आए तो सही वज़ाइफ की तरफ। आए रफीक भाई से मालूम करें भाई हमें बुखार हो गया, इसके लिए क्या वजीफा पढ़े, हमें जो है मतलब ये चीज हो गई, उसके लिए क्या वजीफा पढ़े, हमारी रोजी का मसला है, कोई वजीफा दे, हमें कोई पढ़ने के लिए दे। यहाँ तो जो छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ने के लिए दी जाती वो भी हमसे नहीं पढ़ जाती, वो भी हम आए शायद कर जाते हैं, हम जो है गोली कर जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अमल से ही जिंदगी बनती है। हम कहें हम अमल ना करें, हम घर में बैठे रह गए, हम काम पे नहीं जाएंगे, काम करने से जो है दिहाड़ी मिलती है, ये होता है वो होता है, फलसफे झाड़ते रहे, लेकिन जाएंगे नहीं काम पे, तो काम पे नहीं जाएंगे दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी? काम पे नहीं जाएंगे दिहाड़ी कैसे मिलेगी? काम पे जाना पड़ेगा, सर्दी से लड़ना पड़ेगा, गर्मी से लड़ना पड़ेगा, धूप से लड़ना पड़ेगा, छांव से लड़ना पड़ेगा, हर किस्म की सर्दी से लड़ना पड़ेगा। लड़कर अपने आप से झगड़ा करके, अपने आप को मना के, कंबल ओढ़ के, जनाब जैकेट पहन के, जो कुछ भी है हमें ड्यूटी पे पहुंचना है, हम पहुंचेंगे। इसी तरह हमें अपनी लाइफ के लिए वज़ाइफ पढ़ने हैं, हमें अपनी लाइफ के लिए नमाज पढ़नी है, हमें अपनी लाइफ के लिए कुरान की तिलावत करनी है, हमें एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल करना है। करेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी, करेंगे तो हमें जो है हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। आज शैतान का काम आज जगह शैतान ने मुसलमानों को घेरा हुआ, क्यों? कि हम कुरान और हदीस से दूर हो चुके हैं, हम कुरान और हदीस के साथ आने के लिए तैयार नहीं, हम डॉक्टरों के पास जाने के लिए तैयार नहीं, हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोफेसर ढूंढते हैं। भाई अल्लाह ने शिफा तुम्हारे अपने घर में रखी हुई है, तो उस कुरान को क्यों नहीं उठाते? तो उस कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? हमारे घरों में कुरान की तिलावत क्यों नहीं हो रही? जब कुरान की तिलावत नहीं हो रही तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो रहा है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो वो हावी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। शैतान जितना हावी होगा उतने हम परेशान हो रहे हैं। क्या हमारे पास आधा घंटा भी नहीं है कुरान का पारा पढ़ना? एक पारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। क्या हमारे घर की खवातीन के पास इतना टाइम भी नहीं? आधा घंटा भी नहीं है, आधा घंटा कुरान पढ़ के बैठना है, एक पारा पढ़ना। सुभान अल्लाह, महीने में एक मरतबा कुरान पढ़ना। और हदीस में आता है कि जब कुरान खत्म होता है तो खत्म कुरान के वक्त अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ उस इंसान को अता फरमाता है, उस दुआ में वो अल्लाह से जो भी मांगे अल्लाह उसकी अता फरमाता है। हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह मुबीन, हमारे सहाबा कराम जब खत्म कुरान करते थे लोग को जमा करते थे, भाई आज मेरा खत्म कुरान है, जमा हो जाओ, दुआ होगी, जमा करके और फिर दुआ किया करते थे, दुआओं से बरकतें हासिल किया। आज हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान एक
غزوے میں گئے، ایک بستی میں پہنچے تو اس کا اصول یہ تھا کہ فوج جہاں بھی پڑاؤ کرتی تھی جس بستی میں، تو بستی والوں کا کام یہ تھا کہ ان کو مہمانی دے، کھانے پینے کا انتظام کرے. ان بستی والوں نے یہ نہیں کیا. ان کے سردار کے پیٹ کا درد ہوا، انہوں نے اپنی تمام دوائیاں تمام ٹوٹ کے کر ڈالے. سردار کا پیٹ کا درد سے وہ بس تڑپ رہا ہے. ان میں سے ایک آدمی آ کے صحابہ سے کہنے لگا کہ بھائی تم میں کوئی دم درود والا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو ہمارے سردار کے پیٹ میں درد ہے، آ کے دم کر دے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں دم کروں، لیکن میں 30 بکریاں کروں. ٹھیک ہے ہم 30 بکریاں دیں گے. چنانچہ وہ صحابی گئے، جا کے کچھ پڑھ کے سردار کے پیٹ میں دم کیا، اسے درد سے بچا. انہوں نے 30 بکریاں دے دی، وہ لے کے آ گئے. اب ایک صحابی نے غلامی تو ان سے پوچھا، دوسرے صحابی نے آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ ہم نے تو کبھی آپ کو جو ہے وہ دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے کیا دم کیا؟ کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ام القرآن، قرآن کی مثال سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. سورہ فاتحہ سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا ہوگا کہ بعض صحابی کہنے لگے کہ بھائی تم نے قرآن پڑھ کے دم کیا اور اس کی تم نے فیس لے لی، 30 بکریاں لے لی، یہ تو جائز نہیں ہے. بعض صحابی کہنے لگے جائز ہے، بعض کہنے لگے جائز ہے. اب انہوں نے کہا کہ اچھا چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں یہ مسئلہ پیش کریں گے، حضور جیسے فرمائیں گے کہ وہی فیصلہ ہوگا. یہ 30 بکریاں ابھی ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو لینے چلتے ہیں. چنانچہ جب یہ قافلہ واپس آیا، حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 30 بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے. یعنی حضور نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی دم کر کے اس کی فیس دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دی جا سکتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھر اپنا حصہ نکلوا کے اس میں اور لگا دیا تاکہ اب کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ جائز ہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا حصہ نکلوایا تو اب تو اس میں جو ہے مطلب نہیں کہ کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. اور دیکھیے سورہ فاتحہ میں کتنی طاقت ہے، ہم اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کس رائے. رفیع بھائی نے ایک وقت کہا کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے وظائف اور پڑھنے کا طریقہ نکالا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین اس کا وظیفہ، الرحمن الرحیم اس کا وظیفہ، مالک یوم الدین، پوری سورہ فاتحہ کا الگ الگ اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ برکت، اتنی مرتبہ پڑھے کو لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پڑھے کو اب ظاہر ہے کہ اگر جو اس میں دلچسپی لیتے تو رفیق بھائی کا تو کافی آگے بڑھتا ہے کہ ہر آیت کے وظائف جو ہے مرشد سے مشورہ کر کے اور ہر آیت کے اتنی مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس آیت کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ پورا ایک سلسلہ چلانا تھا. لیکن اب کوئی عمل ہی نہیں کر رہا، تو پڑھے تھی رہا، لے ہی رہا. لوگ دلچسپی دکھاتے لیتے اس کو پڑھتے، اس سے فوائد حاصل کرتے، ان کی بھی ہمت بڑھتی، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، بڑی محنت والا کام ہے. ہم جو ہے اپنے تمام پرابلم اور مصیبت جو اٹھا کے رفیع بھائی کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم خود اس میں خود ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم بھی ساتھ دیں. ہم بھی دیکھیں نا، ایک بندہ جب کوئی کام کرتا ہے پیچھے سے اسے ترقی ملتی ہے، پیچھے سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، تو وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. میں یہاں پہ تعمیرات کا کام کرا رہا تھا مسجد کی، 2-3 بندے تھے میری حوصلہ افزائی کر رہے تھے، سلیم بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سلیم بھائی آپ یہ کر رہے ہیں. لیکن جانیے میرا حوصلہ بڑھتا تھا، میں اور جوش و خروش کے اس کام ایک نئے کام ہے نا، لوگوں کو شفا
لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم آگے اس فوائد کا حصے دار بن جائیں، ہم بھی اس کام میں جو ہے مددگار بن جائیں۔ میرے لاکھ بھی کوئی خدمت لگائیے، مجھے بھی کوئی کام دیجیے، میں بھی اس کام میں کچھ حصہ ملاؤں۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لوگوں کی تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، لوگوں کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ مل جائے، ہمارا بھی اس میں جو ہے مطلب کچھ حصہ مل جائے، تاکہ قیامت والے دن ہمارے لیے بھی بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ابھی پچھلے میں ایک حدیث پڑھا تھا ابن ماجہ کے حوالے سے کہ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو جو جہنمی ہوں گے جن کے اعمال خراب ہوں گے وہ ان کو دیکھیں گے تو پکاریں گے، ارے خدا کیا ہوا؟ آپ کو یاد نہیں ہے دنیا میں اور ایسا ایک کے سامنے، دو کے سامنے، ہزاروں کے ساتھ ہوگا، لاکھوں کے ساتھ ہوگا۔ ہر جہنمی جنتی کو دیکھ رہا ہوں، اس نے کبھی مجھ سے پانی مانگا، ہاں کبھی اس نے مجھ سے فلاں مدد مانگی تھی، اس نے مجھ سے فلاں مدد مانگی، اس نے مجھ سے فلاں کام کرایا تھا۔ وہ یاد کریں گے جنتی کو پکاریں گے، آپ نے مجھ سے فلاں کام نہیں کرایا تھا، آپ نے مجھ سے فلاں کام نہیں کرایا تھا۔ وہ جنتی جاتے جاتے میں گیا اللہ اس کو یہ جنت میں قیامت والے دن ایک نظارہ یہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اور اپنے نیک بندوں کی شان قیامت میں لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو ان کی کتنی بڑی شان ہے، خود تو جنت میں جا رہا ہے، گناہگاروں کو بھی بخشا کر ساتھ لے جا رہا ہے۔ سب کا